بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ہماری اور آپ کی تمام تر کوششیں سے دنیا کے حوالے سے، آخرت تو اپنی ہے، پکی ہے، وہ چھوڑ دیجئے مولوی صاحب، یہاں مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو یہاں کے مسائل کے حل کے لیے بھی امام مجتبیٰ کے نام کا دسترخوان، یہ طریقہ ہے کھلانے کا، تم کھلاؤ گے تو آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ بچائیں گے تو آئے گا، نہیں لٹائیں گے تو آئے گا۔ اور طریقہ ہے کہ انسان خدا کی راہ میں جتنا خرچ کرتا ہے خدا اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ جب بندہ ہو کر خرچ کرے تو رب ہو کے کتنا عطا نہ کرے گا۔ لیکن سوچئے گا، اور پھر آج دسترخوان آج نہ کر سکے تو پھر 28 سفر دسترخوان مولا کا کیا کرنا چاہیے؟ اب دسترخوان پہ ہم تکلفات بہت کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہونا چاہیے، ہری مٹھائی ہو، ہرے پھل ہوں۔ مولا صرف ہرا نہیں کھاتے تھے، نہ صرف حلال و طیب کھاتے تھے۔ تو قبلہ رنگ کوئی بھی ہو، رنگ ولایت ہو۔ کلمات پڑھے محمد والے محمد۔ جیسے وہ ائمہ کے حوالے سے بعض ہمارے دوستوں نے عجیب کام کیے کہ جس امام کو جس میں زہر دیا گیا اسی پھل کو لگا دیے تابوت کے اوپر۔ آپ کے یہاں اٹھتا ہے انگوری تابوت؟ اب مجھے بتائیں ایمانداری سے، اگر انگوری تابوت آپ اٹھاتے ہیں انگور کے نام سے، تو انگور میں تو امام کو زہر دیا گیا تھا، وہ انگور کیسے کھائیں گے آپ؟ وہ انگور کیسے کھائیں گے؟ عجیب بات نہیں؟ یعنی مسجد میں جانا تو آپ کو اچھا لگتا نہیں ہے کہ مسجد میں مولا شہید کیے گئے، اور انگور سجا کے بیٹھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میرے جوانوں کو تو اچھے لگتے ہیں کڑے پہننا جو مولا کو پہنائے گئے۔ اگر ایسا ہی عنوان ہو جو مولا کو پہنائے گئے تھے وہ پہنے ہوئے ہو، اور جہاں مولا شہید کیے گئے وہاں جاتے ہوئے گھبراتے نہیں ہو، جیسے کڑے پہن سکتے ہو ایسے مسجد میں آ سکتے ہو۔ تو بات تو انگوروں کی تھی، تو مولا کا رنگ سبز نہیں ہے، البتہ سبز رنگ کا اشارہ ضرور ہے، اور اگر سبز رنگ سمجھ میں آ جائے تو بات بہت آگے بڑھ جائے۔ کیا مطلب بڑا آسان سا ہے۔ سبز رنگ یہ علامت ہے آبادی اور شادمانی کی، یہ علامت ہے۔ جہاں خشک ہو زمین اور سبزہ نہ ہوتا ہو وہاں آبادی کہاں رک پاتی ہے، اور جہاں سرسبز و شاداب ہو وہاں باغ ہوتا ہے، اور باغ پہ جنت کہلاتا ہے۔ تو حسن سبز قبا کا مطلب جنت سے آنے والے لباسوں میں ایک لباس کا رنگ سبز اور ایک کا رنگ سرخ، تو سرخ لباس پسند کیا مولا حسین نے، اور سبز لباس پسند کیا مولا حسن نے۔ بس یہی مناسبت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مولا کے دسترخوان میں آپ سب تلاش کریں۔ میں پھر کہتا ہوں دسترخوان بچھاؤ گے تو گھر سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو دسترخوان آج بچھائیے اگر ممکن ہے، جو آپ کی حیثیت ہو، جو آپ کی حیثیت، رزق حلال و طیب سے ایک روٹی ہو آدھی روٹی ہو، نمک ہو پیاز ہو پانی ہو۔ یہ نظر و نیاز ذائقے کا نام نہیں ہے، یہ تو خلوص قلب کا نام ہے۔ ورنہ سوکھی روٹی مولا کے ہاتھ سے ملے تو کھائیں گے؟ آپ سے تو نمک پانی نہیں کھائے جاتے مجلس کے، سوکھی روٹی کیسے کھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو اپنے آپ کو ذرا سا قریب کیجئے کہ نسبت کو دیکھیے، ذائقے کو مت دیکھیے۔ دسترخوان اپنے گھر میں بچھانے کا طریقہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں دعائے توسل، تلاوت قرآن جتنا کر سکیں ہدیہ پیش کیجئے، اور درود کی تسبیحات پڑھ لی جو پڑھ سکیں۔ اس کے بعد یہ دسترخوان لگا کر مولا سے کہیے مولا آپ قلبی کریم تھے،
اور آج بھی کریم ہیں. اور اس مجلس سے اذاں کا واسطہ کہ یہاں بیٹھ کے ہم نے ذکر سنا ہے، مولا میرے گھر میں رزق اور برکتیں ایسی اتار دیجئے کہ میرا ہاتھ جو تنگ ہو گیا وہ کھل جائے.